مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ پہلا کیا کہا؟ پہلی نشانی یوفون بعہد اللہ۔ عقل مند کون ہے؟ جنتی کون ہے؟ بولو نا، یوفون، تو اللہ کے عہد کو پورا معمولی مت سمجھنا۔ مسلمان نے مارکیٹ وعدہ خلافی سے کھو دیا۔ آج سب سے زیادہ اگر کوئی وعدہ خلاف ہے تو وہ مسلمان ہے، اس میں بھی زیادہ معاملے میں گڑبڑ ہے تو وہ دینی طور پر، ظاہری طور پر دیندار ہے، وہ سب سے زیادہ معاملے میں گڑبڑ۔ ارے کیوں کیا ایسا؟ اور اپنا بھائی دیندار بھائی سمجھ کے کیا تھا۔ تو قرآن دیکھا تھا کیا؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھا پڑھت کرنا تھا۔ تو داڑھی پہ جا رہا ہے، ٹوپی پہ جا رہا ہے، ظاہری دینداری پر جا رہا ہے، اسلام کے خلاف ہے تو۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ احترام اسلام میں اسلام کے خلاف، اس کا تھوڑی احترام کرتا ہے۔ کس کا کرتا ہے؟ داڑھی کا احترام، ٹوپی کا احترام، ظاہری دینداری کا احترام، بول بچن کا احترام، اور پھنس گیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو کیوں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے فَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ؟ لکھ لو، سادے کاغذ پہ کیوں نہ ہو، دو گواہوں کے سامنے لکھ لو، اتنا دے رہا ہوں اتنا لوں گا۔ سب سے زیادہ وعدہ خلاف قوم ہو گئی۔ کہاوت ہے، واقعات بھی ہوں گے، کہیں دبئی وغیرہ کے علاقے میں ایک نے تنخواہ روک لی، اس نے اوپر والے کو بولا، وہ بھی غیر مسلم یہ بھی غیر مسلم، مسلم کی تنخواہ روکی، اس نے بولا کہ اس نے میری سیلری نہیں دی، اس نے ایک پرچی لکھ کر دیا، بھیجا وہاں، اس نے فوراً نکال کے دے دیا۔ تو پتہ چلا کہ اس نے یہ لکھا تھا تو مسلمان کب سے ہو گیا؟ کیا بولا اس نے؟ یعنی مسلمان وعدہ خلاف۔ دیکھ لو شادیاں، ہر بیان میں میرا وہ دکھ گیا کہ بھائی جو ٹائم دے سکتے ہو نا، جس میں نکاح کر سکتے ہو وہ کرو۔ عصر کے بعد کا ٹائم ہے اور عشاء کے پہلے نکاح ہو رہا ہے۔ عادت بن گئی، کوئی احساس بھی نہیں۔ کمال ہے۔ بیانوں کی حد تک ہمارے نبی وعدہ وفا تھے۔ پہلی نشانی عقل مندوں کی، ایمان والوں کی، جنتیوں کی کیا بتائی؟ وہ وعدہ وفا ہوں گے۔ تو گھٹی میں اپنے ڈال لو کہ ہم انشاءاللہ زندگی میں کبھی وعدہ خلافی نہیں کریں گے، پھر تمہارا ایک اسٹیٹس بنے گا۔ ہاں کہ کون فلانا، آنکھ بند کر کے، تو کیوں؟ آج تک کبھی اس نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ مالوں سے کبھی مقام نہیں بنتا، وعدے سے مقام بنتا ہے۔ بس سمجھے؟ اسی لیے بیان کر رہے اللہ ہی۔ اس میں وہ بھی عہد ہے الستو بربکم قالوا بلا، اللہ کے ساتھ والا عہد بھی اور آپس کے معاہدے بھی، اس کی وفا کرنے والے لوگ جنتی۔ دوسری صفت لا ينقضون المیثاق، کہ یہ جنتی کون لوگ ہیں؟ یہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ بعد میں پتہ چلا ارے 5,000 روپے اپنے کو نقصان ہو گیا ہے، اس میں ڈیل نکل گیا زبان سے، ہو گیا۔ یہ 5,000 کا نقصان آگے اللہ تعالیٰ بھر کے دے گا اگر میں یہ وعدہ وفا کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے قیدی لایا گیا، مسجد نبوی میں باندھا، اور پھر گردن مارنے کے لیے تیاری کر لی، اور اس سے پوچھا آخری خواہش۔ وہ بھی سمجھدار تھا، مسلمانوں کو جانتا۔ آج کے لوگ ہم مسلمانوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہاں زیادہ جانتے۔ اس نے کہا ایک پیالہ پانی، مرنے سے پہلے مرنے والی کی خواہش، ایک پیالہ پانی۔ پانی آیا، وہ دیکھتا رہا، پی لے، نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کے پینے سے پہلے تم مجھے قتل کر دو گے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو جانتا نہیں ہم وعدہ وفا لوگ ہیں۔ اس نے کیسی ہاتھ سے یا لات سے وہ پانی گرا دیا، اب پانی گر گیا، اب وہ پی نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے دیکھا سب لوگ اپنی جگہ پریشان لیکن سب ایمان والے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو جا سکتا ہے، چھوڑ دیا اس کو۔ وزن کس کا؟ چھوڑ دیا۔
لوگ سمجھے خسارہ ہو گیا، نقصان ہو گیا، لیکن مسلمان جہاں دین میں ہارے گا وہاں وہ جیت جائے گا۔ کائے کا خسارہ؟ وہ گیا اور جا کے اچھے نہا دھو کے اچھے کپڑے پہنے اسی جگہ پہ آ کے جہاں واصل جہنم ہو سکتا تھا وہیں آ کر اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ چالاکیوں سے، ہماری آئیڈیالوجی سے، مسلمان کے دھوکہ بازی سے، مسلمان کے بول بچن سے کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ اسلام میں داخل ہوگا اسلام کی پابندی سے۔ وہ وعدہ نہیں توڑتے، لا ينقضون المیثاق۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اس کو اپنے گرہ سے باندھ لو۔ توڑتا کب ہے آدمی؟ تھوڑے سے نفع کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے؟ نہیں، میں نقصان برداشت کروں گا لیکن میں مسلمان ہوں، میں سبق دوں گا۔ ہاں 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 ہاں۔ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تعلقات قائم رکھنا، سمجھ میں آیا؟ خاص طور سے رشتہ داری قائم رکھنا، ان یوصل، رشتہ داریاں نبھانا۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنتی کہ رشتہ داری نبھائیں گے۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، اور رشتہ داری جو نبھائی جاتی ہے وہ کاہے سے نبھائی جاتی ہے؟ فیوی کوئک۔ رشتے جڑتے کیسے ہیں؟ ارے بولو نا، فیوی کوئک سے جڑتے ہیں نا۔ تو رشتہ داری جوڑنے کی سب سے بڑا جو اس کا فیوی کوئک اور گوند ہے وہ کیا ہے؟ کہ جو غریب رشتے ہوں گے ان کو ضرورتیں ہوگی، ہم خالی جا کے سلام کریں گے، ان کو آس ہوگی، کوئی نہ کوئی بات جب ملیں گے تو تقاضا آئے گا، ابھی یہ ہے، اب یہ دوا ہے، ادھر ایم آر آئی ہے، اور ادھر بھی بیٹی کا نکاح ہے اور فلانا ہے، کیسا ہوگا سمجھ میں نہیں آتا، یہ ہے وہ ہے۔ وہاں تقاضا ہوگا 50,000 کا، کوئی بات نہیں، 5,000 دے دی، کتنا؟ پھول نہیں پھول کی، تو رشتے نبھیں گے۔ اور مالدار صاحب کا مال نہیں ہلے گا، جیب ڈھلی نہیں ہوگی، اور غریب کے تقاضے پورے نہیں ہوگے تو پھر رشتے نبھیں گے نہیں۔ پھر دوسری بات، اس کے بعد ان کی طرف سے ہم مال خرچ کریں گے، وہ برائی خرچ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہاں، 5,000 دیے، قارون بنے بیٹھے ہیں، کیا قبر میں لے جانے کا ہے کہ اپنوں کو نہیں دیں گے تو کس کو دیں گے؟ ہاں، ہم وہ ہے نا سیٹھ صاحب، وہ مفتی صاحب، ہاں، میں ان کی بہن، میں ان کی ماں، میں ان کا بھائی۔ اچھا، تو پھر یہ جھوپڑے میں، ہاں یہی تو بتا رہے ہیں ہم تم کو، وہ ادھر ہم ادھر، سمجھو بہت مشکل ہے۔ غریب کی زبان چلتی ہے اور امیر کا پیسہ چلتا ہے، تو دینے کے بعد یہ سب ہوگا، نہ دینے پر تو ہوگا، دینے کے بعد وہاں سے یہ نہیں کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وہاں سے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، فراموشی، کیا ہوگا؟ اور پھر بھی دیتے رہنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ ہے، یہ جنتی لوگوں کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ کس سے لینا ہے؟ اللہ سے لینا۔ تیسری نشانی بتائی، بہت مشکل۔ چوتھی صفت بتائی، یخشون ربہم، اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ یہاں خوف کے بجائے خشیت کا لفظ لائے ہیں اللہ، ہے نا؟ اپنے رب سے ڈرتے ہو۔ یخشون ربہم، ایک ہے یخافون ربہم اور ایک ہے کل میں ادھر بھساول میں تھا، مغرب کے بعد جماعت تھی تو ایک مسجد وار جماعت میں بات کرا لیا، تو مجبور ہو کر میں نے ایک چاکلیٹ منہ میں ڈال لیا، اور چاکلیٹ ڈالنے کے بعد سمجھ میں بھی آتا ہے لوگ، میں نے کہا بھائی میری آواز اٹک رہی ہے، میرا گلا سوکھ رہا ہے، بار بار پانی پی نہیں سکتا، اس لیے یہ سردی کی وجہ سے میں نے ایک چاکلیٹ منہ میں ڈال لیا، مجھے معاف کرنا۔ اور وہ چاکلیٹ باقی رہا اور 15 منٹ کا بیان پورا ہو گیا۔ لیکن افسوس کہ آج چاکلیٹ نہیں لا سکا، خالی آ گیا۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ایک ہے خشیت، یخافون ربہم، ایک ہے یخشون ربہم۔ یہاں یخشون لائے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے؟ خشیت کا لفظ استعمال کرنے میں اس طرف اشارہ، اللہ تعالیٰ ان کا خوف، اللہ تعالیٰ سے ان کا خوف اس طرح نہیں ہے جیسے درندہ یا جانور موذی سے انسان طبعاً خوف کرتا ہے۔ تو ایک خوف ہوتا ہے محبت والا،
اور ایک خوف ہوتا ہے ڈر والا. برے سمجھے کہ نہیں؟ دونوں خوف میں فرق ہے. یہ ہے عربی زبان. خشیت محبت والے سے ہوتی ہے اور خوف کس سے ہوتا ہے؟ موذی، نقصان دینے والے دشمن سے ہوتا ہے. بیوی سے بھی ڈرتا ہے، بیوی سے بھی. پالن حقانی صاحب اس کو بغیر صفحے کی بولتے تھے، ہر بات صفحے سے کرتے تھے. فلانی کتاب میں فلانے ورق پر فلانی لائن میں یہ بات لکھی ہے، پوری پکی ٹھکی بات کرتے تھے. مقابلہ چونکہ باطل والوں سے تھا، مسلمان باطل والوں سے. کبھی کبھی بولتے تھے لو بغیر صفحے کی سن لو. آج اس میں بھی بغیر صفحے کی سن لو. کیوں پریشان ہیں آپ؟ اور ڈر ہے. کاہے کا ڈر ہے؟ کل کا ڈر ہے، بیماری کا ڈر ہے، پریشانی کا ڈر ہے، کنگال ہونے کا ڈر ہے، پھر موت کا ڈر ہے، پھر موت کے بعد پتہ نہیں جنت ملے گی یا جہنم، جہنم کا ڈر ہے. کتنے ڈر ہیں اپنے پیچھے. اس نے بولا ایک ڈر تو آپ بھول گئے. تو بولے کون سا ڈر؟ بیوی کا ڈر. ڈر کے نہیں بولا میں نے. کیا بولتا؟ بیوی کا ڈر کیوں نہیں بولا؟ ڈر کے نہیں بولا. تو یہ جو بیوی کا ڈر ہے یہ کون سا ڈر ہے؟ محبت والا ڈر ہے نا. ہاں، کہیں عشق کا بت روٹھ نہ جائے، ہے نا. فکر معاش عشق بتاں یاد رفتگاں، اس مختصر سی عمر میں کیا کیا کرے کوئی. تو یہ اللہ نے یخشون ربہم تعریف کی ہے کہ یہ جنتی لوگ اپنے رب سے محبت کا ڈر رہے ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اور یخافون سوء الحساب. یہاں لائے دیکھو آگے، یخافون برے حساب کا ڈر ہوگا ان کو. تو یہاں یخشون نہیں لائے. اے اللہ ہمارا حساب برا مت کر. چھٹی صفت ہے والذین صبروا، اور جنہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے صبر کیا. لیکن ہر صبر کام کا نہیں ہے. ہر صبر، جس صبر میں اللہ کو راضی کرنا ہو وہ صبر کام کا ہے، ورنہ تو بے ایمانوں کو بھی ایک دن آہستہ آہستہ صبر آ جاتا ہے. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم. ابتغاء وجہ ربہم کا ترجمہ کیا ہے؟ کہ وہ کیا کرنے والے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وہ لوگ جو خالص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں یہ لوگ جنتی ہوں گے. یہ ان کی نشانی ہے. صبر کے معنی عربی زبان میں بہت عام ہے، ہم نے خاص کر کے رکھا ہے. اردو زبان میں جو ہے وہ الگ ہے. کسی مصیبت تکلیف پر صبر کرے، یہ اردو زبان میں کسی مصیبت یا تکلیف پر جان دو بابا، صبر کرنا پڑتا. کیونکہ اس کے اصلی معنی خلاف طبع چیزوں سے پریشان نہ ہونا. صبر کے اصلی معنی کیا ہے؟ خلاف طبیعت جو چیزیں ہیں ان سے پریشان نہ ہونا. اس کو کہتے ہیں صبر. بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ اپنے کام میں لگے رہنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر. بڑا صابر ہے کہ حالات آئے، پریشانیاں آئیں، تھپیڑے آئے، لیکن جمع رہا، اپنے کام میں چلتا رہا. اسی لیے صبر کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے صبر علی الطاعہ اور دوسرا ہے صبر عن المعصیہ. صبر علی الطاعہ یعنی اللہ نے جو حکم دیے ہیں ان کو برابر کرتے رہنا. نماز ہے، روزہ ہے، سمجھ میں آیا؟ زکوٰۃ ہے، حج ہے، صلہ رحمی ہے، بچوں کے ساتھ اپنے اچھا معاملہ، بیوی کا حق ادا کرنا ہے. یہ سب کیا ہے؟ صبر علی الطاعہ. اور ایک ہے صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا. دارو پینے کو دل بولتا ہے، نہیں پیتا ہے. زنا کرنے کو دل بولتا ہے، نہیں کرتا ہے. آنکھوں کے غلط استعمال کو دل بولتا ہے لیکن گناہوں سے بچتا ہے. تو یہ ہے صبر عن المعصیہ. کیا ہے؟ اور یہ بہت بڑا کام ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں ابتغاء وجہ ربہم. ہر صبر پر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیں گے. پہلے بہت کوشش کی، بے صبری کی، اور جب بالکل ہاتھ میں نہیں آیا تو کیا کہا؟ جانے دو، اللہ کے لیے صبر کرتے ہیں. تو ایسا صبر کام کا نہیں ہے. حدیث میں ان الصبر عند الصدمۃ الاولی. کیا ہے؟ صبر پہلے جھٹکے پر ہے. بیٹا مر گیا، سمجھ میں آیا؟ باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیوی زبردستی چھوڑ کے چلی گئی، تو وہاں پر صبر کیا، اللہ تو راضی رہ مجھ سے، وہاں صبر کیا.
تو اس پر اجر ہے، ورنہ تو تم کتنی ہی بے صبری دکھاؤ، اللہ کے لیے اگر نہیں کیا تو ایک دن غیر اللہ والوں کو بھی صبر آ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ آگے ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے ہیں، یہ بھی نشانی ہے، چھپا کر بھی دکھا کر بھی۔ معلوم ہوا ہر جگہ چھپانا ثواب نہیں ہے، جہاں ترغیب ہوتی ہو وہاں پر دکھانا ثواب ہے۔ مسجد بنا رہے ہیں، ایک مصلی 5,000 روپے کا پڑ رہا ہے، یعنی ایک نماز کی جگہ بنے گی کتنی؟ 5,000 روپے۔ چلو بھائی کون دے گا، میرے طرف سے 5 مصلی، میرے طرف سے 10 مصلی۔ اب وہ دیکھ دیکھ کے شوق بڑھ رہا ہے تو دکھا کر دو، زکوٰۃ دکھا کر دو تاکہ دوسروں کی تشویق کا سبب بنے۔ کیا بنے؟ اس لیے کہا دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی کرتے ہیں۔ اور آگے ہیں کہ بھلائی سے برائی کو دفع کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ نیک کام کرنے کے، برائی ہو گئی پھر فوراً کوئی نیکی کر ڈالی، یہ عقل مند ہے کہ اللہ وہ برائی کو مٹا دے گا اور یہ جو اس کی نیکی اس کو باقی رکھے گا۔ ایک مطلب یہ بھی ہے، سمجھ میں آیا؟ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے برائی کی ہے تو اس کا حق تو ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تمہیں ستایا گیا تو تم اتنا انتقام لے سکتے ہو جتنا تم کو ستایا گیا، صبر کر لو تو اور زیادہ بہتر ہے۔ اور کیا ہے؟ اور بھی آیتیں ہیں دوسری کہ اس کے اندر بھی یہ کہا گیا تمہارا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 صفتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر ہے اور وہ جنت ہے جس میں یہ بھی، ان کے بچے بھی، ان کے بڑے بھی، سب لوگ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، جنات عدن ہے۔ فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور سلام کریں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اور کہتے ہیں تمہارے صبر کی وجہ سے تمام تکلیفوں سے سلامتی ہے، اور یہ کیسا اچھا انجام آخرت میں ہے۔ ملے گی تو اللہ ہی کے فضل سے، یہ اپنی جگہ مستقل ہے، لیکن ظاہری دلجوئی کے لیے سبب کے درجے میں تم نے جو صبر کیا بہت بڑا مفہوم ہے۔ کرنے والے کام زندگی میں کرتے رہے، بچنے والے کاموں سے بچتے رہے، اس کا خلاصہ آیا کہ بما صبر تم نے کیا کیا؟ صبر کیا، تو کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں تم کو دیا۔ تو ظاہری درجے میں صبر بھی تمہارے بدلے کی وجہ ہے۔